علی بادشاہ کے 18 بیٹے، 2 امام، غازی جیسا بابر روایت، کوئی بیٹا علی کے لہجے کا مالک نہیں۔ ذاکرین علماء سے سنتے رہتے ہو جب بی بی نے شام کے بازار میں خطبہ دیا تھا تو صحابی رسول نے کہا تھا کہ علی کی شہادت کو تو عرصہ گزر گیا ہے، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں بول رہا ہے؟ جب نابینا صحابی نے پوچھا نا تو ایک شخص نے کہا شکر ادا کر تیری آنکھیں نہیں، یہ بولنے والا علی کا بیٹا نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، فصاحت و بلاغت میں اس خطبے جیسا کائنات میں کسی امام کا بھی خطبہ نہیں ملتا۔ عالمہ کتنی ہے، عالمہ کتنی ہے، یہ تو میں نے سینکڑوں مرتبہ کہ ہر مجلس میں کہتا ہوں کبھی بھی آل محمد کو اپنے سے قیاس نہ کرنا، ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کون افضل ہے سارے محمد، مقام اظہار میں کبھی علی اصغر سب سے بڑا نظر آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی عالیہ، میرے مولا علی جیسا خطیب کائنات میں کوئی نہیں، لیکن میرے مولا علی نے جتنے خطبے دیے سکون کے عالم میں دیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا گواہ ہے شام کا خطبہ خدا کی خدائی میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ ہاں، اگر اس خطبے کی میں صرف مقدمے کی تشریح کروں تو پورے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے چاہیے، صرف ایک اشارہ کر دے رہا ہوں۔ آپ ذاکر عالم خطیب سنتے رہتے ہو، خطیب یہ میرے ذاکر علماء آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ خطیب اس وقت تک خطبہ نہیں دے سکتا، تقریر نہیں کر سکتا جب تک اس کے دماغ میں سکون نہ ہو۔ ایسے ہی ہے نا، دل و دماغ میں سکون ہوگا تو خطبہ دے گا، فصاحت و بلاغت آئے گی۔ علی کے جتنے خطبے ہیں سکون کے عالم میں ہے، قرآن سے پڑھ کر ہے عالیہ کا خطبہ۔ عالیہ اپنوں میں خطبہ نہیں دے رہی، دشمنوں میں دے رہی ہے، مسجد میں نہیں دے رہی، بازار میں دے رہی ہے۔ اسی کو میرا فضائل سمجھنا، اسی کو مسائل سمجھنا، میں مسائل پڑھنا نہیں ہے۔ مسجد میں نہیں دے رہی، بازار میں خطبہ دے رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نمازیوں میں نہیں خطبہ دے رہی، شرابیوں میں خطبہ دے رہی ہے۔ سکون کے ماحول میں خطبہ نہیں دے رہی، وہاں خطبہ دے رہی ہے جہاں ڈھول بج رہے تھے، شرابی ناچ ناچ کے شراب پی رہے تھے، اس ماحول میں خطبہ دے رہے ہیں۔ بس عالیہ کی عظمت کو سجدہ کرے، سکون میں خطبہ نہیں دے رہی، 9 بھائی قتل کروا کے خطبہ دے رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی کے لاش سے گزرتے ہوئے، بھائی کے لاشے کو دیکھ کے آگے اس ماحول میں خطبہ دے رہی ہے جس ماحول
بیٹی نے کہا تھا خاموش ہو جاؤ. کیا اس جملے کی مجھے تشریح بھی کرنی چاہیے؟ عالیہ نے جب کہا خاموش ہو جاؤ، کتابوں میں لفظ ہے کہ لوگوں کے سانس رک گئے. ہاں، سکرت الانسان فاؤ فی الحلقوم، لوگوں کے سانس رک گئے. جانوروں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں تھی وہ رک گئی. اس خطبے کے شارحین نے لکھا ہے کہ بی بی کا یہ کہنا کائنات میں خدا کی خدائی ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کی خدائی کو روک کر اس وقت بی بی نے اللہ کی توحید منوائی، پھر رسول کا کلمہ منوایا، اور پھر ایک مرتبہ شام سے نجف کی طرف دیکھ کر کہا بابا یہی شہر تھا جو تجھ سے پتہ نہیں ہوتا تھا. دیکھ بابا تیری حیدر بیٹی نے شام فتح کر لیا. آج میرے قبضے قدرت میں ہے. بس ایک جو پڑھنے لگا ہو اسی بازار میں، اللہ اکبر، اسی بازار جو شام کے زائر بیٹھے ہو، جانتے ہو وہ بازار ہے جس میں آج بھی دن کے ٹائم کوئی شریف نہیں جاتے. اللہ اکبر. صرف ایک جملہ، یہ بھی فرمائش کی گئی ہے، ویسے مجھے پڑھنا نہیں چاہیے تھا لیکن فرمائش پوری کرنے کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اسی بازار میں، اسی رش میں، اسی ہجوم میں جہاں عورتیں چھت پہ چڑھی ہوئی تھی، ایک مستور چھت میں اس کی 4 سال کی بچی دیکھ کے کہتی اماں، وہ قیدیوں کو دیکھ رہی ہو نا، تیری مرشد زادی کہتی تھی کہ قیدی اگر آ جائیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا. اماں وہ 4 سال کی قیدن بچی جو ہے نا، لگتا ہے اسے بڑی پیاس لگی. اماں اگر اجازت دے کر اسے کچھ کھانا اور پانی دے دو. بس آخری لفظ ہاں جا کے دے آ. وہ بچی پانی اور کچھ کھانا لے کے آئی. 4 سال کی معصومہ کے قریب آ کے کہتی ہے شہزادی پانی پی. اللہ اکبر. بی بی نے فرمایا ہم نے اس کائنات میں خدا کی خدائی میں کسی سے کبھی مفت میں کچھ لیا نہیں. پانی اور کھانا دینا چاہتی ہے تو قیمت مار.